بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوۃ احد. یہ باب ہے غزوہ احد کے بیان میں. ما سبق میں آپ نے غزوہ بدر کا بیان پڑھا اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو فتح مبین اور نصرت عظیمہ اہل ایمان کی فرمائی وہ آپ نے پڑھی. کفار قریش کو جو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا غزوہ بدر میں، وہ رہ کر کے ان کو اپنی ناکامیوں پر حسرتیں ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی، رنج و غم بھی، صدمہ بھی اور غصہ بھی. کیسا ہو گیا ایسا؟ ہم نے تو ابھی 2 سال پہلے مکہ مکرمہ سے باہر ان کو کیا تھا اور ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے انہوں نے ہمارے سرداروں کو مار دیا. عورتیں الگ پریشان کرتی تھی گھروں میں، شرم نہیں آتی؟ گھر میں سو رہے ہو، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے جی؟ ہمارے سردار مارے گئے، ہمارے فلاں مارے گئے، ہمارا بیٹا مارا گیا. تو ایک جذبہ انتقام شعلے جوالا بن کر کفار مشرک، کفار مکہ کے دلوں میں ہمیشہ ان کو مہمیز کرتا تھا اس بات پر کہ ان کا کوئی نہ کوئی ان سے بدلہ لیا جائے. ہمیشہ بدلہ لیا جائے. تو اس جذبہ انتقام کا جو جوش تھا اس نے ان کو 1 سال نہیں گزرا کہ پھر مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو لا کھڑا کیا. تو اب جب یہ معلوم ہوا مدینہ طیبہ میں کہ مشرکین مکہ تو اب نئے بلبلے جوش اور نئے جذبہ انتقام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو جو مدینہ طیبہ میں دانشور بزرگ معمر لوگ تھے انہوں نے کہا آنے دیجئے، مدینہ طیبہ پر حملہ کریں گے تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا یہ ہم نہیں چاہتے، آنے دیجئے، یہاں پر آئیں گے تو مقابلہ. ادھر جو شیلے جذباتی حضرات کا تقاضا یہ تھا نہیں، وہ مکہ مکرمہ سے چل کر آ گئے اور ہم مدینہ طیبہ سے چل کر چند قدم بھی نہیں جا سکتے کیا؟ نہیں، ہم کو مدینہ منورہ سے بڑھ کر آگے نکل کر کے مقابلہ کرنا چاہیے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ اگر حملہ کرے تو مقابلہ کیا جائے. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول راس المنافقین، اس کا بھی یہی نظریہ تھا. لیکن جب ان لوگوں نے ضد کی کہ نہیں باہر چل کر مقابلہ کریں گے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور ہتھیار پہن کر جنگ کی تیاری کے ساتھ باہر تشریف لائے. تو اب ان جوشیلے حضرات کو بھی احساس ہوا کہ نہیں رائے وہی صحیح تھی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں، مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی مقابلہ ہو. تو حضور نے فرمایا اب نہیں، جب نبی ہتھیار لگا لے بدن پر تو پھر نبی کی نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ کفار سے مقابلہ کیا جائے. سمجھ گئے؟ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ایک دستے کے ساتھ کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلے. ادھر صحابہ کرام میں بھی جوش تھا. وہ جو شہداء بدر کے فضائل سنتے تھے تو کہتے تھے کاش اور جنگ کا موقع ملے اور ہم بھی رائے خدا میں اپنا سر کٹا کر مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو جائے. تو نکلے تو بیٹا کہاں پہنچے؟ تو خود پہاڑ سے قریب. خود کو عہد کہتے ہیں اس لیے تباہ خود ہی، اس لیے کہ پہاڑ وہاں پر تنہا ہے، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں، بہادر سے بنا احد، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا
ونحبه. تشریف لے سنیں سب سن لو. صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو حضور نے مورچوں پر قائم کیا. مورچے کیا؟ قلب، میمنہ، میسرہ، جناحین، دستے ہوتے ہیں مورچے. اچھا، میں نے یہ بات پہلے اجمال کے ساتھ ذکر کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 70 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے ساتھ احد پہاڑ کے درے میں جو نشیبی جگہ تھی وہاں پر کھڑا کیا تھا اور نے حکم دیا تھا ہم کامیاب ہوں یا ناکام تمہیں اپنی جگہ ہی پر رہنا ہے. ہم کامیاب ہوں یا ناکام تمہیں اپنی جگہ ہی پر رہنا. اول مرحلہ میں مسلمان غالب آ گئے. ایسے غالب کے مشرکین کے ساتھ جو 15 عورتیں آئی تھیں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ بھاگ رہی تھی تو اپنے شلوار اٹھا کر اس طور پر کہ ان کی پازیب چمک رہی تھی تو بے تحاشا دوڑ گئی. مال غنیمت چھوڑا مشرکین نے. اب وہ جو دستہ تھا جس کو حضور نے پہاڑ پر قائم کیا تھا اس دستہ کے افراد نے کہا اب کیا کریں ہم، چلو مال غنیمت ہم بھی اکٹھا کریں مال غنیمت. اب بیٹا میں آپ کے سامنے یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں فطریات سے متعلق ہوتی ہیں. تعلق فطرت سے ہوتا ہے بیٹا، فطرت سے. ارے نہیں سمجھے؟ اگر 10 کا نوٹ بھی بھیڑ میں گر جائے گا تو اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھک جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگرچہ وہ 10 نہیں 50 60 70 80 90 100 1000 روپے بھی اگرچہ روزانہ خرچ کرنے والا ہو لیکن جھک جائے گا. اس کو جھکا کہہ رہا مال ما یمیل الی الطبع، ہے کہ نہیں؟ تو مال ہے نا تو اس کی طرف تو طبیعت کا میلان ہونا ہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا لالچی آدمی ہے بتائیے جھک گیا 10 روپے کے لیے، جھکا دیا اس کے مال ہونے میں. فطری چیز ہے بیٹا، فطری چیز ہے. فطریات سے جو چیزیں متعلق ہوتی ہے نا وہ الگ ہے. ارے نہیں سمجھے؟ ایسے چائے لگتے میں کھائیں لیکن پڑھ رہے ہو تو اچھے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. ماموں چلو سے لڈو طرف آؤ، زمانہ بہت بدل گیا ہے نا بیٹا. یہ ہے نا، یہ لالچ نہیں ہے بیٹا، یہ فطرت ہے انسان کی. تو اب جب دیکھا کہ کام ختم ہو گیا، مشرکین بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، ہم بھی چلے ہم بھی جمع کریں. تو حضرت عبداللہ ابن جبیر نے کہا حضور کا فرمان یاد نہیں ہے؟ تو فرمایا فرمان تو یاد ہے لیکن کوئی مقصد نہیں ہے نا رکنے کا. اب کوئی مقصد نہیں ہے نا رکنے کا. یہاں ارے بھائی جو جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام نہیں بٹ گیا، اب کوئی مقصد ہو تو روکا جائے. عبداللہ ابن جبیر کہہ رہے ہیں ہاں مقصد ہے، حضور نے فرمایا ہے، حضور کے فرمان پر عمل کرنا خود ایک مقصد مستقل مقصد ہے. ارے نہیں سمجھے؟ کیسے کہ بھائی تم آج ایسا 1 بجے کے بعد بھی یہیں پر رہنا، آئیں گے پڑھائیں گے. اور 100 بجے کوئی آئے نہیں، کہا چلو بھائی کیا کریں، مقصد تو ہونا چاہیے رکنے کا نا. پڑھائی تو ہو چکی، سب جا چکے، رہنے کا مقصد تو بیٹا یہ بھی فطرت کے مطابق چلنا چاہیے. عبداللہ بن جبیر کا کہنا یہ تھا کہ نہیں حضور کے عمل پر عمل کرنا ہے، حکم پر عمل کرنا ہے. تو اب اکثر صحابہ کرام چلے گئے، سمجھ گئے. حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 سے بھی کم لوگ رہ گئے. دادا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جو ماہر حرب و ضرب ہے نا، وہ جا رہے تھے لیکن دیکھتے جا رہے تھے ہٹے کہ نہیں. جیسے ہٹے تو پیچھے سے انہوں نے آ کر کے اپنے تازہ دم دستے کے ساتھ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر. مسلمانوں کا رخ ادھر تھا، ہتھیار کھول چکے تھے مسلمان.
تو ایک بھگدڑ سی مچ گئی. اب بے تحاشا مسلمان بھاگ رہے تھے. سمجھ گئے؟ یہ پورا نقشہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کے تعلق سے آیت کریمہ پورے باب میں آئیں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے الیہ عبادکم الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ. اللہ کے بندے میرے، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. مگر بیٹا کچھ سننے والا تو ہو. بے تحاشا جاتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہ حضور کے قریب تھے. جو بھی جا رہا تھا جس کے تھیلے میں ترکش کے تیر تھے، چمڑے کے تھیلے میں رکھتے تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرماتے سعد کو تیر دو، سعد کو تیر دو. اور سعد یوں تیر چلا گیا، یوں تیر چلا گیا. حضور فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا امی وادی، فدا کا امی وادی. پڑھو گے آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے جمع کر دیا. ارم یا سعد فدا کا ابی ہوں، ارم یا سعد فدا کا ابی ہوں. بس سمجھ گئے بیٹا. اسی عالم میں تھے کہ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ تم میں محمد ہیں. تو حضور نے فرمایا بولنا مت. پھر انہوں نے کہا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ کہا مت بولنا. پھر کہا کیا عمر ہیں؟ تو حضور کا ارشاد تھا مت بولنا. اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ نے سب کو ہلاک فرما دیا. تو اب حضرت عمر بولے نہیں اللہ کے دشمن، اللہ نے ان سب کو تمہاری رسوائی کے لیے باقی رکھا ہے. حضرت عمر نے تو بیٹا یہ نافرمانی نہیں ہے. نافرمانی کب ہوتی ہے سب جانتے ہیں، نافرمانی کب نہیں ہوتی ہے سب نہیں، سب جانتے ہیں. سنے بیٹا، ارے نہیں سمجھے. جیسے کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ نے اسے کہا جواب دے، پھر دوبارہ گالی دی، جواب دوبارہ تیسری مرتبہ گالی دی. آپ سب برداشت نہیں کیا پکڑ تم بہت سے ہو گئی کیا کیا خطا کیا ہے؟ ان کی نافرمانی نہیں ہے. نافرمانی کب ہوتی ہے سب جانتے ہیں. نہیں سمجھے؟ نافرمانی نہیں ہے یہ جذبہ ایمان کا تقاضا تھا. اور حضرت ابو سفیان اس وقت میں کفر تھے، کفر کے تھے. وہ بار بار للکار رہے تھے تو ان کے للکار کا جواب دیا حضرت عمر نے. تو اب انہوں نے کہا ابو سفیان نے اولو یا اولو حبل، اولو حبل اعلیٰ یا علو سے اولو امر کا صیغہ ہے، اور حبلو جو ہے یہ منادہ محذوف، حرف ندا محذوف ہے. اولو یا حبل، حبل آج اپنے دین کو بلند کر لیا، یعنی مخالفت کرنے والے پسپا ہو گئے. اولو حبل سمجھ گئے. تو حضور نے فرمایا ان کا جواب دو. تو کہا حضور کیا کہیں؟ کہا یہ کہو اللہ عز و جل. پھر انہوں نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے ہماری مدد کے لیے تو عزا ہے، ولا عزى لكم تمہارے لیے تو عزا نہیں. حضور نے فرمایا جواب دو. کیا کہیں جواب میں؟ کہو اللہ مولانا ولا مولا لكم. بات سمجھ گئے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا الحرب سجال یوم بیوم بدر. سنیں اس کے جملے آئے نا پہلے کہ حرب تو ایک ڈول ہے، الیوم بیوم بدر، آج بدر کا بدلہ ہو گیا. سنیں اور کہا سنو اپنے مقتولین میں تم بعض کو مسلح پاؤ گے، بعض کو مسلح سمجھ گئے، ہاتھ پیر ناک کٹے ہوئے پاؤ گے. لیکن میں نے مسلح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، میں اس سے اظہار برات کرتا ہوں. اور اگلا جملہ یہ بھی بولا لیکن مجھے اس کا کوئی غم بھی نہیں ہے. یعنی میں نے مسلح کرنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن اگر لوگوں نے مسلح کیا ہے تو مجھے ان کے مسلح کرنے پر کوئی غم بھی نہیں ہے. یہ بھی ابو سفیان ہے. بس میں آگے بیٹا. اب
اس کے بعد کیا ہوا؟ تو بیٹا اس تعلق سے بعد میں کیا ہوا یہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اس تعلق سے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں کئی آیتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. اب ان آیتوں میں ایک آیت، اب بیٹا آیتیں سنیے، اب پورا نقشہ تک نا آیت کریمہ پڑھیے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَإِذْ یعنی وَاذْكُرْ إِذْ غَدَوْتَ، اے محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ آپ اپنے کاشانے سے نکلے، اس حال میں کہ آپ مومنین کو قائم کر رہے تھے قتال کے مورچوں پر. واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سنتا ہے اور جانتا ہے. اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سنو مسلمان زخمی ہو گئے نا، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی، مسلمانوں غم مت کرو. اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو غزوہ بدر میں تو ان کو اس سے زیادہ زخم پہنچے تھے، لیکن یہ ہمت نہیں ہارے. اور یہ مسلمانوں کی پسپائی اس لیے تاکہ اللہ رب العزت مومنین مخلصین کی آزمائش کریں. سنیں، اور اللہ رب العزت مجاہدین کو مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمائے. فرمائے جنت میں جانا ہے نا، تو کہ جنت کا جانا اتنا آسان ہے کہ تمہاری آزمائش نہ ہو. یہ آزمائش کے مرحلے ہیں، ہر نعمت عظمیٰ سے پہلے آزمائش ہوتی ہے، تو آزمائش ہے نعمت عظمیٰ کی. بات سمجھے؟ تو قرآن فرماتا تم تو خود پہلے موت کی تمنا کرتے تھے. میں نے بتایا بھی آپ کو کہ وہ لوگ شوق جہاد میں تمنا کرتے تھے کاش پھر کوئی میدان مقابلہ ہو اور ہم کافروں کے مقابلے میں جائیں. بات سمجھے بیٹا؟ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسلمانوں جو تم چاہتے تھے اللہ نے وہ تم کو دکھا تو دیا تھا، لیکن بعد میں تمہاری شکستی تمہاری حکم رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، ایک عظیم حادثہ یہ پیش آیا کہ راستے سے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو ہے وہ اپنے 300 منافقین ساتھیوں کو واپس لے کر آ گیا تھا اور یہ کہا تھا بتائیے ہم جیسے تجربے کار کی بات نہیں مانی حضور نے اور نوجوان جذباتی حضرات کی بات مان لی. یہ تو جہاد کیا ہے، اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ہم تو جائیں گے نہیں. لوٹائے راستے میں دیکھ رہو منافقین کی چال، ابھی جانے نہیں تھا تو گئے کیوں تھے ساتھ میں؟ مدینے ہی میں رہ جاتے نا، راستے میں واپس آ کر کے گویا کے بعض مسلمانوں میں بزدلی پیدا کرنا ان کی سازش تھی. اور جب یہ ہوا نا بیٹا تو قبیلہ اوس و خزرج کے 2 شاخوں نے، بنو حارثہ جو کہ قبیلہ اوس کی شاخ تھی اور بنو سلیمہ جو قبیلہ بنو خزرج کی شاخ تھی، انہوں نے چاہا کہ ہم بھی واپس آ جائیں. ان کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ہمت باندھی. اسی کا ذکر ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. بولو جب تم میں سے 2 جماعتوں نے چاہا کہ بزدلی کر جائیں، کیا 2 جماعتوں نے چاہا کہ واللہ ولیہما، اللہ رب العزت ان کا مددگار ہے، اللہ رب العزت نے ان کی اس بزدلی کی کیفیت کو ختم کیا، ان کے دلوں کی ڈھارس باندھ دی. واللہ ولیہما، بس سمجھ گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا جس نے بزدلی کا ارادہ کیا تھا. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہماری بزدلی کا اس میں ذکر ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں تو ہمارے قبیلے کی فضیلت کا بیان بھی ہے. کیا فضیلت ہے بیٹا؟ واللہ ولیہما، واللہ ہمیں بزدلی کرنا چاہیے، اللہ کا ہم پر کرم دیکھو کہ اللہ فرماتا ہے واللہ ولیہما. اس سے تو ہمارے قبیلے کی فضیلت معلوم ہے. سمجھ لے بیٹا. فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اے مسلمانوں سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو.
ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم لگے ہیں، فقد مسل قوم قرح مثلو، تو اس کے مثل قوم مخالف قوم کفار کو اس سے پہلے زخم لگ چکے ہیں، کہا غزوہ بدر میں۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں جن کی ہم نے لوگوں کے درمیان باریاں رکھی ہیں۔ ام حسبتم ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور اس لیے تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جانچے، وَيَتَّخِذَ مِنکم شہداء، اور تم میں سے بعض کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ رب العزت ظالمین کو پسند نہیں فرمائے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا نکھار کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافرین کو ہلاک فرما دے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ اللہ رب العزت نے تم میں سے ہے نا مجاہدین کو نہیں جانچا، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور بھی تم میں سے صابرین کو نہیں پرکھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اے لوگو تم تو اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوه، اس جنگ سے پہلے، موت کو دیکھنے سے پہلے، فقد رأیتموه وانتم تنظرون، اب تم نے موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ تم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ رب العزت نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، جبکہ تم تستأصلونہم قتلا بِإِذْنِی، جبکہ تم ان کو اللہ رب العزت کے حکم سے تہس نہس کر رہے تھے شروع میں، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر، اور اللہ کے رسول کے حکم میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا، وعصیتم، اور تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو دکھا دیا تھا وہ جو تم کو پسند ہے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں، جو مال غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑ کر آئے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو کہ آخرت کو چاہتے ہیں، جو کہ اپنے مرکز پر قائم رہے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ رب العزت نے تم کو ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ رب العزت تم کو آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تم سے جو نافرمانی ہو گئی اللہ رب العزت نے تم کو معاف فرما دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ رب العزت مومنین پر بڑا فضل والا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگو جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ چلیے فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے دن فرمایا تھا، ھذا جبریل آخذ بفرس راسی علی دات الحرب، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں نہیں ہے، غزوہ بدر کے بارے میں۔ اگلی روایت دیکھو بیٹا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عقبہ ابن عامر کی روایت سنو، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد کے شہداء کی قبروں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں ہر سال۔ وصال کے سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے شہیدوں کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ یہ روایت یہ ہے، وصلی رسول اللہ علی قتل احد، سن 3 ہجری ماہ شوال میں ہوا، حضور کا وصال سن 11 ہجری ماہ ربیع الاول شریف میں ہوا، تو حضور اپنے وصال سے کچھ مہینے پہلے غزوہ احد کے 8 سال کے بعد وہاں تشریف لے، اور آپ نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی۔ کیا سال کے بعد؟ 8 سال کے بعد۔ ایک تو مانا یہ ہوگا،
نماز جنازہ کی تکرار مشروع نہیں ہے. الحادی الحاجب رسالہ امام اہل سنت کا آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اس روایت میں یہ کہ حضور نے 8 سال کے بعد جنازے کی نماز پڑھی، حالانکہ پہلے جنازے کی نماز ہو چکی تھی، نماز جنازہ کے بعد ہی دفن کیا گیا. تو یہاں پر 8 سال کے بعد میں جنازے کی نماز پڑھنا دوبارہ یہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے. جواب سمجھ لینا، خصوصیات سے. کیوں خصوصیات سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا وصال حضور کی حیات ظاہری میں ہوا. جنت البقیع میں مدفون ہوئے جو مسجد نبوی سے بالکل قریب ہے، لیکن کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے کسی صحابی کی جنازے کی نماز دفن ہونے کے بعد بھی پڑھی ہو مکرر. حالانکہ وہ سب جانسار تھے، مسجد نبوی سے بالکل قریب جنت البقیع میں مدفون تھے، لیکن حضور نے کسی کی جنازے کی نماز بعد میں نہیں پڑھی. تو کسی بھی صحابی کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار مشروع نہیں ہے. اب یہ جو حضور نے جنازے کی نماز پڑھی 8 سال کے بعد، تو یہ حضور کی خصوصیات سے ہے. اور یہ کہا جائے کہ صلی علی قتل احد کا معنی نماز جنازہ جو معروف و مشہور ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ حضور نے ان کے لیے خاص لمبی دعا فرمائی. کیسی لمبی دعا؟ تو فرماتی ہیں ایسے کہ جیسے کوئی زندہ مردوں کو رخصت کرتا ہے، بڑے الہا گریہ زاری طویل خشوع خضوع کے ساتھ حضور نے دعا فرمائی. اچھا، ایک بات یہ معلوم ہے کہ شہید زندہ ہیں، ان کے اجسام محفوظ جناب بالکل محفوظ ہیں، اس لیے کہ جنازے کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے اس کا جسم سامنے موجود ہو، سامنے موجود ہو تھی بیٹا نماز جنازہ ہوگی. جسم اگر موجود نہیں ہے تو حضور جنازہ شرط ہے. تو اگر شہداء کرام کے اجسام محفوظ نہ ہوتے تو حضور ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتی. اور یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب حضور ہے، اس لیے کہ جنازے کی نماز کی شرط یہ ہے کہ جنازہ سامنے موجود ہو. ضروری ہے کہ جنازہ سامنے موجود نہیں ہے تو بھی نماز جنازہ صحیح نہیں ہے. حضور نے جنازے کی نماز پڑھی تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اجسام حضور کے بالکل نگاہوں کے سامنے تھے. اتنے سمجھے وسیم اگر میں، لیکن بیٹا یہ ان کو نظر نہیں آئے گا کہ اجسام محفوظ تھے، یہ بھی نظر نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں. اور جناب حضور کے سامنے جنازے تھے، یہ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوا اور آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم و تلقین فرمائی. فرمایا ہے لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، قیامت کے دن میں تمہارا پیش رو تمہارا قائد ہوں. اور فرمایا میں تمہارے اعمال پر شاہد ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، میں تمہارے اعمال پر شاہد ہوں. اللہ اکبر. اور فرمایا میں تمہارے اعمال کی گواہی دوں گا. اور فرمایا میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ میں آج اپنی نگاہوں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اللہ ہے نا، دیکھیے آپ کتنے علم نبوت کے کتنے سمندر موجزن ہیں. اور فرمایا حضور نے کہ میں تم پر اندیشہ محسوس کرتا ہوں، مگر اندیشہ محسوس تم پر فقر کا نہیں، میں فقر کا نہیں، فقر تم کو مضر نہیں ہوگا. میں تم پر اندیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا تم پر کھول دی جائے، اس کے خزانوں کے دہانے کھول دیے جائے اور تم دنیا میں ایسے راغب ہو جاؤ کہ تم کو دنیا ہلاک کر دے جیسے کہ دنیا نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. بس سمجھ گئے بیٹا؟
دیکھو بیٹا نگاہ نبوت کی کا فیضان دیکھو، نگاہ نبوت کا علم دیکھو، کیا سعودیہ میں بالخصوص کیا ہو رہا اور عام مسلمانوں پر مسلمانوں کیا ہو رہا، دنیا کی دولت کی فراوانی ہو گئی، بالکل غرق ہو رہے ہیں اور حرمین طیبین میں یہ ناپاک حرکتوں کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ یہی ہے۔ عقبہ ابن عامر کہتے حضور کو میرا دیکھنا یہ بس آخری مرتبہ تھا کہ اس کے بعد حضور کا میں دیدار نہیں کر سکا اور بعد میں حضور کا وصال ہو گیا۔ سمجھ گئے بیٹا؟ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں صلی رسول اللہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے شہداء پر، قتیل کے جمع مقتول کے معنی احد کے مقتول شہداء پر نماز پڑھائی بعد زمانے سنینا کل مودعین الحیاء والاموات، ایسے کہ جیسے حضور زندے اور مردے سب کو رخصت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا انی بین ایدیکم فرط، بے شک میں تمہارے لیے پیش رو ہوں، وانا علیکم شہید، اور میں تم پر گواہ ہوں، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَذَا، اور بے شک میں حوض کو اپنے اس مقام سے دیکھوں گا، بے شک میں حوض کوثر کو اپنے اس مقام سے دیکھ رہا ہوں۔ کتنا واضح ثبوت ہے، یہاں سے حوض کوثر، وہاں سالے سننے ہو نہیں، یہ معلوم ہے کہ حوض کوثر موجود ہے، دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے نا، حوض کوثر ہے اور حضور نے اپنے اس مقام سے دیکھا۔ سنیں، اس سے معلوم ہے کہ نگاہ نبوت سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک و ملکوت میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملک و ملکوت میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ہے نا، نہیں سمجھے بیٹا؟ کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو قول و قائل بہر خوش گزر، کہنا نہ کہنے والے، کہنا نہ کہنے والے، کہنا سمجھ گئے، کہنا نہ کہنا تھا اور نہ کہنے والے تھے، ارے نہ کہنا تھا، وہ کہنا جو ہے یہ عرض ہے اور کہنے والے جوہر ہیں، تو مانا یہ کہ جب نہ جوہر تھا اور نہ عرض تھے، اور آپ نے پڑھا کہ عالم کی دو ہی قسمیں ہیں، جوہر و عراض، پڑھا نا شرح قائد میں، تو مانا یہ کہ جب نہ جواہر تھے نہ عراض تھے، جب سے حضور کو اطلاع، ہر قول قائل و خوش اتر، قول قائل و خوش اتر، خوش کو سمجھ گئے بیٹا؟ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَسْتَ أَخْلَصْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر اس کا اندیشہ نہیں محسوس کرتا ہوں کہ تم شرک کرو گے، لیکن میں تم پر دنیا کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ ان تنافسوا، تم دنیا میں راغب ہو جاؤ گے۔ ارے ملا، اب اس میں اتنی ہی تک ہے، اور پہلے آپ نے روایت پڑھی ہے کہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے کہ دنیا نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ فرماتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر فکانت آخر نظرت، یہ آخری نظر تھی جو میں نے حضور کو دیکھی، بس۔ اگلی روایت دیکھو بیٹا، برا ابن عازب سے روایت ہے لقین المشرکین، ہم نے اس دن مشرکین کا سامنا کیا تو حضور نے رماد رامی کی جمع تیر چلانے والوں کا ایک دستہ ہے نا بٹا دیا تھا پہاڑ پر، وہ امر علیہم، ان پر امیر بنایا تھا عبداللہ ابن جبیر کو، اور کہا تھا لا تبرحوا، یہاں سے ہٹنا مت، اگر تم ہم کو دیکھو زارنا علیہم، ہم ان پر غالب آ گئے تب بھی مت ہٹو، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ، اگر ان کو دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے فَلَا تُعِينُونَا، پھر تو ہماری مدد کے لیے مت آنا، جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو ہربو، کون بھاگ گئے؟ ارے مشرکین بھاگ گئے، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا یشتدن فی الجبل، پہاڑوں میں بے تحاشا دوڑ رہی تھی، رفعن عن سوقہن،
انسوق ساق کی جمع ہے، اپنی پنڈلیوں سے شلوار کو اٹھائے ہوئے تھی. قد بدت خلاخلہن، ان کے پالے میں چاہیے. تو خیر پاس بیٹھے ہو، سمجھ بھی رہے ہو ہے نا. سمجھنے کے لیے زیادہ پاس نہ ہونا بھی ضروری ہے، جیسے دیکھنے کے لیے. چراغ چل اندھیرا ہو جاتا ہے بیٹا، ایسا تو نہیں ہے. فلا تعینون، ارے کہاں گئے؟ فاخذوا یقولون، تو وہ کہنے لگے، کون؟ وہ جو الغنیمت الغنیمت. عبداللہ ابن زبیر نے کہا عہد الی النبی، حضور نے مجھے تاکید کی ہے، اللہ تبارک یہ سمجھ رکھتا. فابوا فلما ابوا، جب ان لوگوں نے انکار کیا چلے گئے. صرفا وجوہہم، ان کے چہرے پھیر دیے. اصیبا 70 قتلا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ہے نا. اور اشرف ابو سفیان کھڑے ہوئے اور کہا فی القوم محمد، فقال لا تجیبوا. فقال فی القوم ابن ابی قحافہ، قال لا تجیبوا. قال فی القوم ابن خطاب، قال، ہے نا. تو کوئی جواب نہیں آیا. اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نظر میں بھی شیخین کی بڑی قدر و منزلت تھی. حضور کے بعد اسی ترتیب سے ذکر کیا، جس ترتیب سے حضور کی بعد یہ خلافت کا معاملہ منتقل ہوا. یعنی شیخین کافروں کی نظر میں بھی شیخین تھے. بس سمجھ. اب بیٹا جس کی نظر میں شیخین کی عظمت نہیں ہے وہ سمجھ لے کدھر جا رہا ہے، کدھر. شیخین مطلب القمرین کا مطالعہ کریے، اس کو بیٹھ کر پڑھیے، تسلی میں پڑھیے، سر میں تیل لگا کر پڑھیے، اچھے ذہن کے ساتھ پڑھیے، ہے نا. ایسے آپ کے اوپر ایسے علم و فن کے جناب دروازے کھلیں گے کہ آپ محسوس کریں گے کہ شیخین کی فضیلت ختنین پر جیسے ہے کہ جیسے شمس کی فضیلت تاریکی پر ہوتی ہے. کھلا ہوا مسئلہ، کوئی التباس نہیں ہے. التباس امام اہل سنت نے ایسا واضح فرما دیا ہے کہ کوئی شک نہیں کر سکتا. شیخین ہمارے معمولات اور ہمارے عقائد جتنے بھی ہیں وہ سب بالکل کھٹکتے ہوئے، بالکل چمکتے ہوئے سونے کی طرح ہے، جس میں کوئی بھی شک کی گرد و غبار نہیں ہے. ہمیں ضرورت صرف مطالعہ کرنے کی اور قوموں کو دلیل تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے امام اہل سنت نے سب کو جمع کر دیا ہے. ہمیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے جتنے معمولات میں امام اہل سنت نے لکھ دیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. ارے نہیں سمجھے. اب بیٹا کچھ لوگ ہیں، کیا کہا جائے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. افسوس یہ کہ اتنے روشن دلائل ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ نفسانیت اور ضد کی وجہ سے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے معاملات بالکل کلیئر ہیں، کوئی بڑا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. ارے نہیں سمجھے. ادا نسانی بات بیٹا کچھ لوگ ضد پر اندر کرا رہے ہیں. شمائل الامر فی ادب النداء امام المنبر پڑھیا تو ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت نے اس میں علم و فن کے ایسے سمندر موجزن کر دیے ہیں کہ اسے جو پڑھ کر یاد کر لینا وہ کم بڑا عالم نہیں ہے. شمائل الامر فی ادب النداء امام المنبر پڑھیا. ارے نہیں سمجھے. ابھی کہتے ہیں بعض فقہ کی روایتوں میں کہ اذان ثانی کہی جائے گی بین یدی الامام، امام کے سامنے، بین یدی الامام. تو ید کا اور امدا کا جو معنی امام اہل سنت 56 معنی بیان فرمائے. سمجھ گئے؟ فرمایا ایدی کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کوئی کہ جلس تو بین یدی الامام یا بین یدی امیر، میں امیر کے سامنے بیٹھا، پاس بیٹھا. تو پاس کا معنی یہ کہ بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھا. ارے بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کا، پاس بیٹھنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے تخت پر پاس بیٹھا، رکوع گود میں بیٹھا، سامنے بیٹھا. کیا سمجھے؟
تو اب ایک جھلک بتا رہا ہوں، 1000 جھلکوں میں سے ایک معمولی جھلک۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے جتنا قریب بیٹھنا جائز اور روا ہوتا ہے عرف میں، سب سے زیادہ قریب میں بیٹھا۔ جیسے بادشاہ کا تخت جناب 56 فٹ چوڑا اور 56 فٹ لمبا ہے، اب اس کے بعد بیٹھنا جائز ہے، تو جہاں سے بیٹھنا جائز ہے اس جگہ میں سب سے قریب میں بیٹھا، یہ مطلب ہے۔ اللہ سمجھے، بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہم مولانا فرقان بیٹھے ہوئے ہیں، ارے نہیں سمجھے، اور مولانا فرقان ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے، یہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے یہ مطلب ہوتا ہے نا بین یدی سلطان بیٹھنے کا، اور یہی مطلب ہے نا، نہیں سمجھے کہ نہیں؟ سب بات ناکام ہوئی کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ایسی بین یدی الامام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اذان پڑھنا جائز ہے، جہاں پر اذان پڑھنا جہاں پر جائز ہے، جہاں سے جائز ہے، اس جگہ میں جو جگہ سب سے زیادہ قریب ہم کے ہو گئے وہاں اذان پڑھی جائے گی۔ ارے نہیں سمجھے، جہاں پر اذان پڑھنا جائز ہے ان جگہوں میں جو جگہ وہ ہے، یہ مطلب ہے بین یدی الامام کا، جیسے وہاں پر ہے۔ ہمارے فقہاء نے فرمایا لا یؤذن فی المسجد، مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے، کہیں پر یکرہ ہو تو مسجد تو نکل گئی، اب مسجد کے حصے کے نکالنے کے بعد میں اب جو جگہ آ رہی ہے، ان جگہوں میں جو جگہ امام سے زیادہ قریب ہوگی اس میں اذان پڑی جائے گی، یہ مطلب۔ اللہ شاید ذوق سلیم نے کام نہیں کیا، بین یدی امام پر بھی وہاں ہو رہا ہے، پھر آپ نے باقاعدہ بہت ساری مثالیں پیش کی بیٹا۔ ہاں فرماتی ہیں تو پھر کہا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے لا جاد تو فلم یملک عمر نفسہ ہو، تو حضرت عمر اپنے کو روک نہ پائے اور کہا کذبتا یا عدو اللہ ابقى اللہ لک ما یخزیک، اللہ رب العزت نے ان سب کو باقی رکھا ہے تمہاری رسوائی کے لیے۔ ملا تو ابو سفیان نے کہا اول ابل، تو حضور نے فرمایا جیبو، قالوا ما نقول قال قولوا اللہ اعلی وجل، ہے نا؟ سفیان نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، تو حضور نے فرمایا جواب دو، فقولوا ما نقول قال قولوا اللہ مولانا ولا مولا لكم، مولانا ہمارا اللہ ہمارا حمایتی ہے، مولانا ولا مولا لكم، مولانا اسی لیے بیٹا بولتے ہیں مولانا، مولانا ہمارے مددگار، مسئلے بتانے میں، نماز پڑھانے میں، ہے نا، کان میدان پڑھنے میں، ہے نا، فاتحہ پڑھنے میں، کلمہ سکھانے میں، نکاح پڑھانے میں، مولانا ہمارے مددگار۔ سنے نہیں؟ اب یہ بیٹا عرفی نام ہو گیا اعزازی طور پر، اب مولانا کا اضافی معنی مراد نہیں ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بد مذہب کو مولانا کے بجائے مولوی کہا جائے، اس لیے کہ مولانا میں اضافت ہو رہی ہے معنی اصلی کے اعتبار سے، اور مولوی یہ ایک یائی نسبتی کے ساتھ ہے نا، مولوی تو وہ اس میں اضافت نہیں ہے، وہ اس میں یائی نسبتی ہے، بس سمجھے، لیکن پھر بھی کسی نے کیا کیا تو کوئی حکم شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا معنی اضافی متروک ہے، ایک خاص وضع قطع ہے نا، اس کی وضع قطع والے کو بولتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو اسے بولتے ہیں مولانا، ہے کہ نہیں؟ خاص وضع قطع والے کو، چاہے وہ پڑھا ہو یا بے پڑھا ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مولانا اس کا نام ہو گیا، تو اس اعتبار سے جائز بھی ہے، لیکن چونکہ یہ معنی ملحوظ ہے اس لیے بہتر یہ کہ اس کو نہ کہا جائے، مولوی کہا جائے، سمجھ گئے بیٹا؟ اب فرماتی ہیں قال ابو سفیان یوم بیوم بدر والحرب سجار وتجدون مسلطا لم آمر
ولم تسوءنی. سنو بیٹا اس وقت میں شراب پینا حرام نہیں تھا، بلکہ تو فرماتے ہیں حضرت کیا نام جابر بن عبداللہ کہ استبح الخمر یوم احد، لوگوں نے صبح کے وقت شراب پی، ثم قتلوا شهداء، اس کے بعد ان کی شہادت، یعنی شہادت سال میں ہوئی کہ ان کے شکموں پہ شراب تھی. لیکن بیٹا اس وقت میں حرام نہیں تھی، تو شراب اور چائے دونوں ایک ہی درجے میں تھی. اب سنو بیٹا ایک بات سنو، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں سے، یہ بھی غزوہ بدر غزوہ احد میں شریک تھے. ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، جن کو حضور نے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد میں مدینہ طیبہ دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے عیش و آرام اور ناز و نعم میں پلے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر ناز و نعم کے پلے ہوئے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد پوری زندگی بدل گئی. پھر تو بیٹا تمام چیزوں سے بے نیازی دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو یاد رکھتا. یہ جب غزوہ بدر احد میں شہید ہو گئے مصعب بن عمیر، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. تو اب سب کے کفن کا معاملہ تھا، تو جس صحابی کے بدن پر جو کپڑا تھا اسی کو کفن بنا دیا گیا. تو مصعب بن عمیر کا عالم یہ تھا کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، کفن کا معاملہ آیا، ان کے جسم پر ایک چادر تھی، اور چادر کا عالم یہ تھا کہ اگر سر ڈھکتے تھے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے، اور پیر ڈھکتے تھے تو سر کھلا رہ جاتا. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چادر سے ان کا سر ڈھک دو اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس لگ دو. کیا چادر سے ان کا سر ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر گھاس رکھ دو. یہ عالم تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ روزے سے تھے، افطار کا وقت ہوا، کھانے میں افطار کے لیے اس کھانے میں تکلف رہا ہوگا، دسترخوان وسیع رہا ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت مصعب بن عمیر کی یاد آ گئی، اور جب یاد آئی تو حضرت مصعب بن عمیر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کھانا چھوڑ دیا آپ نے. کیا یاد آئی؟ یاد یہ آئی کہ میں نے بھی اسلام قبول کیا، مصعب بن عمیر نے بھی. بڑا توجہ رضا کے بعد پوری سمجھ جاؤ. ایمان کی لانے کی وجہ سے ہمارا اجر عند اللہ ثابت ہو گیا، اجر ثابت ہو گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا اجر ثابت ہوا، اور انہیں دنیا میں ان کے اجر سے کچھ نہیں ملا. دنیا سے گئے تو دنیا سے اس طور پر لا تعلق ہو کر کے گئے کہ ان کے کفن کے لیے بھی اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ ان کا سر اور پیر دونوں ڈھک جائے. ان کا تو جتنا بھی اجر تھا وہ سب ان کے لیے ذخیرہ ہو گیا آخرت کے لیے. وہ اپنا مکمل اجر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر کے لے گئے. سنیں، ہم نے بھی اسلام قبول کیا، ہمارا بھی اجر ثابت ہوا، لیکن ہم دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ پر تکلف کھانے ہمارے سامنے ہیں، دنیا کی راحتیں آسائشیں ہمیں مل رہی ہیں، دنیا کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ہماری نیکیاں تھیں
وہ نیکیاں، اچھے کھانے، اچھے لباس اور ایسے عشرت کے سامنے ان کا وہ ہمارے سامنے ہمیں دنیا ہی میں دی جا رہی ہوں. ارے سمجھے، ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیاں، ہمارا اجر یہ دنیاوی نعمتوں کی شکل میں، اچھے کھانے کی شکل میں، اچھے مکان اور اچھے کپڑوں کی شکل میں ہم کو دیا جا رہا ہو، اور آخرت کی نعمتوں کے ذخیرے سے کچھ کمی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ حضرت الرحمن کی یاد آئی اور یاد آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کھانا چھوڑ دیا. اس سے بیٹا یہاں پر بیان کیوں کیا، یہ سمجھ گئے ہو گئے، غزوہ احد کا بیان ہے. حضرت مصعب بن عمر غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کہ عبد الرحمن ابن عوف اوتیا بطعام، ان کے سامنے کھانا لایا گیا. وکانا صائما، اور آپ روزے سے تھے. فقیل قتل مصعب ابن عمیر وهو خیر منی، اور وہ مجھ سے بہتر ہیں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا کہنا بطور تواضع ہے، ورنہ عبد الرحمن ابن عوف تو خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. فکفنا ببردہ، انہیں کفن ایک چادر میں دیا گیا. ان غطی راسو بدت رجلا، اور ان کا سر ڈھانکا جاتا ان کے پیر کھل جاتے. ان غطی رجلا بدا راسو وہ اوراہ قالا، اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ قتل حمزہ وخیر من ثم بوستا لنا من الدنیا ما بوستا، پھر تو ہمارے لیے دنیا کشادہ ہو گئی، جو کشادہ ہو گئی. یہ کہا اوقینا من الدنیا ما اوقینا وقد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لینا، ہمیں اس سے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ہمیں دنیا میں جلدی جا رہی ہوں. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ کے ایک شخص نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ احد کے دن فرمایا یا رسول اللہ ان قتلت فأين انا، یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ کیا میں شہید ہو جاؤں تو؟ قال فی الجنہ. بولو، اتنا سنا ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، کھجور یوں ڈال دی اور مشرکین کے سب میں داخل ہو کر جامع نوش، آپ نے جامع شہادت نوش فرما لیا. دیکھ رہے ہیں آپ جذبہ شہادت. مگر ان جافروش مومنوں کی داستان بھی تو سنیے، وہ شخص تھے کون، ان کا نام تک معلوم نہیں، لیکن جنت کیسے متلاشی، نبی کریم علیہ السلام کے ایسے جانثار کہ شوق شہادت میں جو کھجوریں تھیں ان کو تناول تک نہیں کیا، یوں ہی ڈال دی اور میدان جہاد میں دشمنوں کا مقابلہ کر کے راہ جنت کی راہ پر. یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی دینی تربیت کا اثر تھا. فرماتے ہیں فلقى تمرات في يده، اپنے ہاتھ کی کھجور ڈال دی. ثم قاتل حتى قتل. کیا کرے بیٹا؟ حضرت خباب کہتے ہیں، خباب ابن عرب، ہم نے حضور کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے. فوجب اجرنا علی اللہ، بولو تو ہمارا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا. ومنا من مضى او ذهب، ہم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے. لم یاکل من اجری شیئا، انہوں نے اپنے اجر سے کچھ نہیں لیا. تو انہی میں سے مصعب ابن عمیر ہیں. میرا بیٹا قتل یوم احد لم یترک الا نمرا، مگر ایک چادر ہی چھوڑی، دھاری دار چادر. کننا اذا غطانا بها راسا، جب ہم اس سے آپ کا سر ڈھکتے تو خرجت رجلا، واذا غطیا بها رجلا خرجت راسو. تو ہم سے حضور نے فرمایا غطوا بها راسا الا وجعلوا على رجله الازفر، یہ فرمایا القوا على رجله بالازفر. ومنا من قد اینعت له ثمرته، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے لیے ان کا پھل پک گیا. فهو یحدبها، بولو ہم اسے چن رہا ہے. ہاں فرماتے ہیں انس ابن نضر، حضرت انس کے چچا انس ابن نضر
یہ بیٹا غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے. ان کے دل میں یہ تمنا تھی کاش پھر کوئی دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو تو میری اللہ کی راہ میں جو سعی ہوگی وہ دنیا دیکھے گی. غزوہ احد ہوا, مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے. تو ان کی ملاقات حضرت عمر حضرت سعد بن معاذ سے ہوئی. تو سعد بن معاذ سے کہا, سعد بن معاذ کیا ہے یہ کہ ہم مغلوب ہو گئے, مجھ سے کافر غالب؟ تو کہا یہ اللہ کی طرف سے. پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے جو کوتاہی ہوئی ہے, یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں. اور جو مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے ان کی زیادتی سے میں اظہار بیزاری کرتا ہوں. دونوں جملے سمجھ گئے. اس کے بعد یہ کافروں پر ٹوٹ پڑے اور کافروں سے قتال کرتے کرتے یہ شہید ہو گئے. اور شہید بھی شان سے ہوئے کہ ان کا جسم پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا. ان کی بہن نے ایک تل کے نشان سے یا انگلی کے پوروے کے نشان سے پہچانا تھا. اور ان کے جسم پر 80 سے زیادہ نیزے, تلوار اور تیر کی ضرب کے نشان تھے. 80 سے زیادہ نیزے, تیر اور تلوار سے زیادہ نشان تھے. فرماتے ہیں انس بن مالک کہ ان کے چچا نضر, انس بن نضر, یہ غزوہ بدر سے غیر حاضر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ پہلے قتال سے غائب رہا, لیکن اشہدنی اللہ, اگر اللہ رب العزت نے مجھے حضور کے ساتھ پھر کہیں حاضر کر دیا میدان میں, لا یرین اللہ ما اجد, تو اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت دیکھے گی, میں کیا کوشش کروں گا. تو احد کے دن ملاقات ان کا سامنا ہوا, مسلمان شکست خوردہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا تھا اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء, یعنی المسلمین, وابرأ الیک مما جاء به المشرکون. فتقدم بسیفی, کہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے. کہ ان کی ملاقات سعد بن معاذ سے ہوئی. تو کہا اے سعد, این یا سعد, فقال این یا سعد انی اجد ریح الجنت دون احد. تو کہا اے سعد, بے شک میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ حقیقت کی حقیقی معنی پر بھی محمول ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واقعتاً جنت کی خوشبو محسوس کی ہو. اور یہ مراد یہ کہ احد پہاڑ کے قریب جو کافروں سے مٹ بھیڑ ہو رہی ہے, یہاں میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں میں شہید ہو جاؤں گا, اور شاید شہید کے لیے جنت کی خوشبو, یہ مراد. فقتل فمضى, تو یہ گئے وہ شہید ہو گئے. فما عرف, تو یہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے, یہاں تک کہ ان کی بہن نے انہیں پہچانا بشامت, ہے نا, تل کے نشان سے, او بے بنا نہیں, اور یا ان کے پوروں سے. فی بضع وثمانون من طعنۃ وضربۃ ورمیۃ بسیف, ان کے جسم پر 80 سے زیادہ نیزے, تلوار اور تیر کے نشان ہے نا بیٹا. بس فلما قضى حدثنا 7